بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری یوٹیوب فیملی آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم اور میری ڈھیروں دعائیں آپ سب کے لیے۔ فرینڈز، میں بہت زیادہ فخر محسوس کرتی ہوں کہ میری سب سے پہلی جو ویڈیو تھی وہ بھی محرم الحرام کے حوالے سے تھی، اور آج ایک دفعہ پھر میں محرم الحرام کے حوالے سے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس اسلام کی خاطر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے عظیم ترین قربانیاں دی تھیں، کیا ہم اس اسلام پر عمل کتنا کر رہے ہیں، کتنا ہم اس اسلام کو فالو کر رہے ہیں جس اسلام کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی تھیں، اور جس طرح سے دی تھیں۔ ہم بس سال میں ایک دفعہ رو پیٹ لیتے ہیں اور کالے کپڑے پہن کے تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، حالانکہ یہ سارا بھی اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ ہم سال میں ایک دفعہ جب روتے ہیں پیٹتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں، تو اگر ہمیں اتنی تکلیف ہے تو ہمیں ان کے لائے گئے ان کے بچائے گئے اسلام پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ جس اسلام کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی تھیں اس اسلام پہ عمل بھی کرنا ہمارا فرض بنتا ہے نا۔ تو جس طرح سے ہمارا رہن سہن ہے، جس طرح سے ہمارے کام ہیں، بلکہ رہن سہن تو چھوڑے، جس طرح سے ہمارے کام ہیں، کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے انہی باتوں کا حکم دیا تھا کہ ایسے کام کرنا، یا ایسے ہی کام یزیدیوں کے تھے جس سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنے خاندان قربان کیے تھے۔ ہمیں کچھ تو سوچنا چاہیے، پلیز ضرور اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم سب کو ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ میں کرنا چاہوں گی کہ جیسے سب لوگ محرم الحرام کے دنوں میں خاص طور پہ جو واقعہ کربلا تھا اس کا ذکر کرتے ہیں، تقریریں وغیرہ ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، تو سب لوگ اور خاص طور پہ جو مذہبی اسکالرس ہیں وہ، اور خواتین اور مرد ساروں کی میں بات کر رہی ہوں، جس طرح سے وہ شہداء کے نام لیتے اور ساتھ میں پتہ نہیں بیچارہ، اور میرا تو دل بھی نہیں کر رہا یہ بات کہنے کو بھی، اور اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جو بیبیاں پاک تھیں وہ کتنی پاک اور پاک دامن تھیں، ان کے نام لیتے ہوئے مطلب بہت اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جب اپنے کسی بزرگ کسی بڑے یا کسی اپنے پیر یا اپنے کسی مذہبی اسکالر کا نام لیتے ہیں تو اس کے آگے پیچھے کتنے القاب لگاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان پاک ہستیوں کے نام لیتے ٹائم بھی اسی طرح سے ادب اور احترام کے ساتھ بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان کی تکالیف ضرور شیئر کرنی چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو کہ کتنی قربانیاں دی گئی ہیں اس اسلام کی خاطر، کس طرح سے انہوں نے تکالیف جھیلی تھیں۔ وہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے تو شہادتیں اللہ سے مانگی تھیں، لیکن ہمیں ان کا بہت زیادہ ادب اور احترام کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، ضرور غور کیجئے گا میری باتوں پہ۔ اور میرا سلام ان پاک ہستیوں پر جنہوں نے اسلام کی خاطر اور ہم سب کی خاطر اتنی بڑی قربانیاں دی تھیں، عظیم قربانیاں دی تھیں، ان پر سلام۔ اور اب میں شہدائے اسلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ ایک شاعر تھے پیر نصیر الدین نصیر گولڈوی، ان کا کافی لمبا سارا منقبت ہے، لیکن میں نے اس میں سے چند اشعار منتخب کیے ہیں، وہ آپ سب کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ آگ سی دل میں لگی آنکھ سے چھلکا پانی، آگ سی دل میں لگی آنکھ سے چھلکا پانی، کیسا غم ہے کہ ہوا اپنا کلیجہ پانی، آنسوؤں کی غم شبیر میں بدلی صورت، آنسوؤں کی غم شبیر میں بدلی صورت، بن گیا آنکھ میں طوفان جو امڈا پانی، گھاٹ پر آ کے بھی حضرت شبیر نے لب تر نہ کیے، ہاتھ آیا تھا مگر کام نہ آیا پانی، تپش عشق و وفا جن کے کلیجے پھونکے، تپش عشق و وفا جن کے کلیجے پھونکے، پیاس کیا ان کی بجھائے گا ذرا سا پانی، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو یزیدی لشکر، وارث کوثر و تسنیم پہ روکا پانی۔ اور بہت خوبصورت شعر ہے کہ بد دعا دیتے اگر ابن علی دریا کو، بد دعا دیتے اگر ابن علی دریا کو، ڈھونڈتا پھرتا مگر ہاتھ نہ آتا پانی۔
جس نے پی ہو میں تسنیم و رضا روز ازل، جس نے پی ہو میں تسنیم و رضا روز ازل، اس کی دانست میں کیا چیز ہے دریا پانی۔ بوند پانی کی نہ تھی آل محمد کے لیے، بوند پانی کی نہ تھی آل محمد کے لیے، اور پیتی رہی دنیا لب دریا پانی۔ اس خجالت سے کہ حضرت شبیر کو پانی نہ ملا، اس خجالت سے کہ حضرت شبیر کو پانی نہ ملا، ساری دنیا میں لیے پھرتا ہے دریا پانی۔ پاؤں رکھے گا زمیں پر نہ کبھی تیرا غبار، کوہ شبیر پہ آخر اسے جا پانی۔ غرق حیرت تھا نصیر اہل ستمگر کا جم گھٹ، غرق حیرت تھا نصیر اہل ستمگر کا جم گھٹ، تیغ اکبر نے جو میدان میں دکھایا پانی۔ سلام شہدائے کربلا۔